صوبائی حکومت انتظامیہ اور فلاحی تنظیمیں کام تو کر رہی ہیں لیکن متاثرین کی حالت ابتر ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج نیوز کی ٹیم نے بھی بدین کا دورہ کیا اور جھڈو شہر کے قریب پران ندی میں پڑے شگاف کے باعث ڈوبے دیہاتوں کے متاثرہ مکینوں سے ملاقات کی، جو اپنے گاؤں سے کئی میل دور پناہ لیے بیٹھے ہیں لیکن پانی ہے کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ کیا ان افراد کو ایڈ پہنچ رہی ہے اور انتظامیہ کس قدر مدد کر رہی ہے؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نفیس نعیم، ان سے جانیں گے جو بدین سمیت دیگر علاقوں کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ نفیس، بہت شکریہ۔ جاننا یہ چاہیں گے، آپ نے بدین، پنگریو اور آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان کا جائزہ لیا، وہاں کی صورتحال دیکھی، کیا بتانا چاہیں گے وہاں پہ کس حد تک ریلیف کا کام ہو رہا ہے، لوگوں تک کس حد تک امداد پہنچ رہی ہے اور کتنی بڑی تعداد میں متاثرین وہاں پر موجود ہیں؟ جی سعدیہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم یہاں اگر کراچی میں ہم بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر جائیں گے تو 3 آپ کو امدادی کیمپ نظر آئیں گے جو سیلابی متاثرین کے لیے راشن جمع کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جب وزٹ کیا بدین کا تو ہمیں یہ آگاہی ملی کہ بدین میں ایسے متعدد علاقے ہیں، بلکہ بیشتر علاقے ہیں جہاں راشن اور یہ امدادی سامان پہنچ ہی نہیں سکا۔ یہ جو ہم ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ دین محمد گاؤں ہے جہاں ہم پہنچے تھے، جو بالکل ایسے اسپاٹ پر ہے کہ اس کے بعد صرف پانی ہی پانی ہے۔ پران ندی میں پڑنے والا شگاف جو ہے 300 فٹ کا یہ شگاف تھا جو کہ تقریباً آج ہوئے اس کو پڑے 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن nobody bother to take action کہ صرف سیاست ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو اگر بتاؤں کہ سعدیہ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو 300 کلومیٹر تقریباً یہ دور ہے، یہ 30 کلومیٹر دور ہے جہاں پناہ گزین بیٹھے ہیں، جہاں ان کے دیہات تقریباً 300 دیہات متاثر ہوئے ہیں، کئی تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اب وہ جن کو اپنی جمع پونجی بچانے کا کچھ کو تو موقع ملا، کچھ کو بالکل موقع نہیں ملا، وہ اپنے بچوں کو لے کے بھاگے ہیں۔ اور اس وقت جب ہم پہنچے ہیں یہ دین محمد گاؤں ہے، یہاں پر 30 کلومیٹر دور یہ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، اور پانی ہے کہ وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ کسی کو نہیں فکر کہ ہم اس جو شگاف کو پر کریں۔ اب یہ کیا ہے، یہاں سیاست کا بھی کچھ عنصر ہے۔ ایک ارباب گروپ ہے، ایک لطف اللہ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے تھرپارکر کو بچا لیں، ایک چاہتے ہیں ٹنڈو باغوں کو بچا لیں، پانی شگاف پڑے، وہ چاہتے ہیں میر تالپور صاحب کہ منور تالپور کے کسی طریقے سے 0 پوائنٹ پہ شگاف پڑ جائے۔ ابھی ہمیں اطلاع بھی ملی ہے کہ 0 پوائنٹ پر شگاف ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑھ رہی ہے، وہاں عوام جو ہے احتجاج کرنے پہنچ رہے ہیں کہ اگر وہاں پڑے گا تو پھر بھی ٹنڈو باغوں کی طرف پانی زیادہ آئے گا اور جو متاثرین پہلے سے موجود ہیں وہ مزید ہوں گے۔ سعدیہ، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے گاڑی روکی، جگہ جگہ اگر آپ جائیں بدین کے جو انٹیریئرز ہیں وہاں سبربز میں آپ پہنچیں تو لوگ اپنے امدادی کیمپ میں بیٹھے ہیں۔ امدادی کیمپ کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، ایک جسٹ سے میک شفٹ اسٹرکچر ہے، ایک چارپائی کے نیچے 2 لکڑیاں لگا کے اس پر ایک چادر ڈالی ہوئی ہے، اس چادر میں سے بھی دھوپ جو ہے وہ چھن کے آ رہی ہے کہ وہ چادر بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ دھوپ کو روک سکے۔ ہم گاڑی سے چند لمحوں کے لیے جیسے کسی کی شاٹ لینے ہیں، کچھ ویژلز بنانی ہیں، کسی سے بات کرنی ہے، ہم اگر 15-20 منٹ کے لیے گاڑی سے اترتے تھے تو ہمارا پورا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوتا تھا، اور اس شدید گرمی میں وہ اپنے بال بچوں سمیت اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی متاع حیات نہیں، کوئی سامان نہیں، بچوں کو لے کے اس جگی نما چارپائی کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شدید گرمی میں۔ صحیح، یعنی کہ صورتحال بہت زیادہ خراب آپ نے وہاں پر دیکھی، اور آپ جس طریقے کی کیمپنگ وہاں پر بتا رہے ہیں اس میں رات میں کیا اثر ہوتا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم سندھ پیر نور اللہ صاحب۔ پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا چاہیں گے آپ ہمیں اوور آل سندھ کے حوالے سے کیا آگاہ کریں گے، کتنے لوگ اب تک جاں بحق ہوئے ہیں، کیا فیکٹس فگرز آپ کے پاس موجود ہیں، اور کتنے لوگوں تک امداد پہنچی ہے؟ کیونکہ یہ شکایت مسلسل موصول ہو رہی ہے کہ زیادہ تر آبادی ایسی ہے متاثرین کی جن تک امداد نہیں پہنچ پا رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو، آپ نے اپنے اس ٹرانسمیشن میں دیا کہ ہم اپنے وہ سچویشن جو ہے وہ بیان کریں۔ جو اس ڈیتھ نے بات کی بہت فکر ہے۔ پیر صاحب، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، کوئی پرابلم ہے؟ اور آئی تھنک ایک دفعہ پھر آپ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نفیس صاحب موجود ہیں۔ نفیس، آپ نے جس طریقے سے صورتحال بیان کی، جو وہاں پر کیمپنگ ہے، اگر اس طرح سے ہے کہ بہت زیادہ بوسیدہ حالت میں لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، تو خواتین اور بچوں کے حوالے سے بتائیے کہ ان کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ سعدیہ، ہم جب ایک اترے کچھ شینٹی ٹاؤنس میں، یہ ایک پناہ گزینوں کے کیمپ میں، تو وہاں بچوں نے ہمیں گھیر لیا۔ تو آپ یقین مانیے ایک چھوٹی سی بچی ہمارے قریب آئی اور اس نے کہا کہ انکل
اب آپ اگر دوبارہ ہمارے پاس یہاں آئے تو میرے لیے چپلیں لانا نہ بھولیے گا، میرے پاؤں گرمی سے جلتے ہیں. آپ یقین کیجئے وہ سن کے ہماری نظریں تو زمین پہ گڑ گئی تھی. ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ اگر ہم نے اس بچی کو کچھ سپورٹ کرتے، کچھ فائنینشلی سپورٹ کرتے، تو وہاں پر تو متاثرین کا ایک ہجوم ہے جو کہ جھپٹ پڑتا ہم پر، اور ہمارے لیے جو ہے اپنا راستہ مشکل ہو جاتا. تو ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کے وہاں سے واپس آ گئے. پیر صاحب نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے جوائن کیا ہے. پیر صاحب بتا رہے تھے آپ جو صورتحال ہے وہاں پر، پلیز کنٹینیو کیجیے گا. پیر نور اللہ صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا تھا لیکن ان کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی تھی. ایک دفعہ پھر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے نمائندے عمران عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بدین سے. وہاں پر کیا صورتحال ہے تازہ ترین، یہ جانیں گے عمران عباس سے. عمران عباس بتائیے گا، اب بدین کی تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی میں کمی آئی ہے اور پانی اترنا شروع ہوا ہے؟ اور وہاں کے جو متاثرین ہیں کیا بتاتے ہیں وہ حالت زار کے بارے میں؟ جی، اب تک کی تو صورتحال یہی ہے کہ پانی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. LBOD جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بھرا ہوا ہے، جبکہ میں آپ کو صبح ہی ہم نے رپورٹ کی تھی کہ LBOD کی جو 211 جو کا مقام ہے، 0 پوائنٹ جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر کٹ لگ سکتا ہے یا لگایا جا سکتا ہے. تو اس کی اب انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. یہاں پر پولیس کی بھاری نفری ہے جو کہ بدین اور ڈسٹرکٹ تھرپارکر کے جو افسران ہیں سیاسی سماجی، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اور عوام کا ایک بہت بڑا وہاں پر رش ہے جس کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ کٹ لگانے نہیں دیں گے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 15 دن سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس مقام سے جو ہے وہ کٹ لگایا جائے. میر مولوی تالپور ہیں MP میرپور خاص کے، یا پھر میر طارق ہیں، ان کی جانب سے جو ہے مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ میرپور خاص ضلع کا پانی جو ہے کم کرنے کے لیے 0 پوائنٹ سے کٹ لگایا جائے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ تھرپار کر کے ارباب لطف اللہ ہیں، ان کی کوششیں یہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے کٹ نہ لگایا جائے. کیونکہ اگر یہاں سے کٹ لگ گیا تو جو تحصیل کلوئی ہے تھرپارکر کی، اس کو بہت بڑا نقصان ہوگا. ساتھ میں بدین کی تحصیل ہے ٹڈو باغو، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہاں پر اس وقت سچویشن انتہائی خراب ہو چکی ہے. بہت زیادہ عوام موجود ہے جو کہہ رہی ہے کٹ نہیں لگانے دیں گے. لیکن صحیح، عمران عباس ہمارے ساتھ رہے گا. عوام یہاں پر جمع ہو گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر کٹ نہیں لگانے دیں گے. ہمارے ساتھ پیر نور اللہ صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں. جی پیر نور اللہ صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز آ رہی؟ جی سر، کنٹینیو کیجیے گا. جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور دن پر دن جو اموات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ابھی تک میرے خیال میں تقریباً 1500 کے قریب جو ہیں وہ اموات ہو چکی ہیں ان فلڈز کی وجہ سے. اور دن بہ دن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، دادو ہو گیا، سانگڑ ہو گیا، وہاں پہ جو فلڈ واٹر ہے وہ ایک جگہ سے نکلتا ہے، ایک گاؤں سے نکلتا ہے تو پھر وہ دوسرے گاؤں کی طرف یا دوسرے تحصیل کی طرف جاتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ سچویشن ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس چل رہی ہیں. ابھی ہم ریہیبلیٹیشن کے فیز پہ تک نہیں پہنچے. ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کیمپس لگائی جا رہی ہیں. اور جس طرح سے حکومت کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ فلڈ واٹر آ رہا ہے تو وہاں پہ پہلی وارننگ دے کے لوگوں کو وہاں سے گاؤں سے نکالا بھی جا رہا ہے. اور میں آپ کو اگزامپل دوں گا بدین کا. تو بدین کے اندر جو پران ندی میں شگاف لگا تھا تو اس کی وجہ سے جو ڈیوسٹیشن ہوئی، جہاں پہ جن گاؤں میں جو ہے وہ دیہاتوں میں پانی آیا تو وہاں کے قریب ہی پنگریوں میں ایک سندھ حکومت کی طرف سے ایک فلڈ ٹینٹ سٹی بھی لگایا گیا ہے فلڈ افیکٹیز کے لیے. اور اس میں سندھ حکومت بھی اپنے طرف سے جو ہے ان لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہے، وہاں پہ میڈیکل فیسلٹی بھی ہے. ساتھ ساتھ ہم نے اپنی طرف سے بھی ایک ٹینٹ سٹی قائم کیا ہے انڈیویجول طور پہ. اور اس میں بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں، جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کے لیے بھی کھانے پینے کی سہولت بھی ہے، پانی صاف پینے کا پانی بھی ہے. لیکن جو ڈیوسٹیشن ہے اوور آل سندھ میں وہ صرف گورنمنٹ خود جو ہے نا اپنے طور پہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ استعمال کر لیں. اس کے بعد بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایڈ کی بھی ضرورت ہے. اور جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی بھی ایڈ کی ضرورت ہے. اور سول سوسائٹی خاص طور پہ جو بھی لوگ فار ایگزامپل کراچی سے یا پاکستان کے دوسرے شہروں سے وہ جتنی بھی کوشش کر سکیں، جتنی بھی مدد کر سکیں اپنے بھائیوں کی مدد کریں. کیونکہ یہاں پہ ابھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ابھی بے گھر ہو چکے ہیں.
اور ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک، نوراللہ صاحب موجود تھے اور ان کا یہی بتانا تھا کہ وہاں پر بدین میں خاص طور پر انہوں نے پنگڑیوں کا بھی ذکر کیا اور آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی لوگوں کو ریلیف پہنچانے کا کام جاری ہے، لیکن پانی کی وجہ سے بہت زیادہ امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ آ رہی ہے اور جس حد تک ان کی جانب سے ہو رہا ہے وہ وہاں پر ٹینٹ سٹی بنانے کے بعد جو لوگ ہیں ان کو سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عمران عباس بھی موجود تھے جنہوں نے بدین سے ہمیں آگاہ کیا. نفیس نعیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں کی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائی. نفیس، آپ کا بھی بہت شکریہ. عمران عباس، بہت شکریہ آپ کا.